کہ بیماریاں اور دکھ اور تکلیفیں اور مشکلات اور مسائل اور زندگی میں ناکامیاں جب انسان کو گھیر لیں، بس یا قہار۔ اب کو علم ہے یا قہار میں پانی میں پاؤں میں کیوں ڈبواتا ہوں؟ آج یہ راز بتاتا ہوں، یہ آج تک نہیں بتایا میں نے، کبھی سنا؟ پانی کا پتہ ہے کیوں ہے؟ جب انسان یا قہاروں پڑتا ہے، میری طرف توجہ کیجیے گا، جب انسان یا قہار پڑتا ہے نا، یا قہار پڑتا ہے، جب انسان یا قہار پڑتا ہے تو اس کے یا قہار پڑھنے سے ہر لفظ اس کی ایک تاثیر ہے۔ ایک نابینا شخص تھے، نابینا شخص قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے سامنے عربی کی کوئی بات کرے تو کہتے تھے یہ کسی کا کلام ہے، اور عربی کی دوسری بات کریں کہتے تھے یہ حدیث ہے، اور عربی کی تیسری بات کریں کہتے تھے یہ قرآن ہے۔ قرآن بھی عربی میں، میرے حبیب کا فرمان بھی عربی میں۔ پوچھا کیوں؟ اب جواب سنیں اور حیرت انگیز۔ فرمایا ہر کلام سے خوشبو آتی ہے، اس کی خاص بو آتی ہے، خاص خوشبو آتی ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے، بالکل ایسے ہر اللہ کے نام کی خاص طاقت اور تاثیر ہے، کوئی جلال میں ہے، کوئی جمال میں ہے، کوئی کمال میں ہے، کوئی وصال میں ہے، ہر نام کی طاقت اور تاثیر ہے۔ یہ جو یا قہار ہے نا، جب بندہ یہ پڑھتا ہے یا قہار، اس کے پڑھنے سے ایک طاقتور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، طاقتور ترین بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کا انتظار کرتا ہے کہ بھیجے، ہمیں کہاں بھیجنا ہے؟ کسی جادو کو جلانا ہے، کسی جن کو جلانا ہے، کسی شیطان کو جلانا ہے، کسی کالی دیوی کے جادو کو، کسی نظر بد کے تیر کو، کبھی اٹھنے والے حسد کے حاسد کو، شر پسند کے شر کو، کینہ پرور کے کینے کو جلانا ہے۔ کیا چیز جلانی ہے؟ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بجلیاں اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں، اس کے حکم کا انتظار کرتی ہیں، اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں۔ جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے امر کا انتظار کرتی ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس بندے کے پاس آ گیا ہے اسم اعظم، اب اس بندے کو چاہیے کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو، دماغ بھی ٹھنڈا ہو، جسم بھی ٹھنڈا ہو۔ کیوں؟ اگر اس کا دل، دماغ، جسم گرم ہوگا، یہ ایک پل میں ان بجلیوں، ان طاقتوں کو کہے گا جاؤ اس کو جلا کے رکھ دو، اور وہ چیزیں جل جائیں گی۔ اس ٹھنڈک کے دینے کے لیے پانی کا ساتھ ضروری ہے۔ اب اس پہ ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے بخار کو پانی کے ذریعے توڑو۔ مفہوم ہے کہ بخار والے، یہ ڈاکٹر پٹیاں رکھتے ہیں پانی کی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں دماغ پہ رکھتے ہیں۔ کیوں فرمایا بخار والے کو پانی کے ذریعے بخار کو توڑو، اور بخار والے کو پانی کے ذریعے نہلاؤ؟ میں مختلف احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو۔ جب پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو گے، وہ بجلیاں ٹھہر جائیں گی۔ ورنہ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا،
اگر پانی کے ساتھ رابطہ نہیں دو گے، بعض اوقات وہ بجلیاں اتنا زیادہ ہوں گی خود بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں طاقت کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں قدرت کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں تاثیر کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام کی قوت اور طاقت اور قدرت کائنات میں کتنی ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے، خود پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اپنی انجانی زبان سے ایک عظیم بول رہا اور اللہ کا نام قہار کہتا ہے، اور اللہ کو پکارنے کے لیے کہتا ہے یا قہار ہو، یا قہار ہو، یا قہار ہو۔ اسے خود پتہ نہیں کہ اس نام میں طاقت کتنی ہے، اس نام میں قوت کتنی ہے۔ جس نام کو پڑھنے سے، سنو، جس نام کو پڑھنے سے طاقتور ترین جنات کہیں کہ بس کرو، نہ پڑھو، ہم چل جائیں گے، ہم چل رہے ہیں، ہمیں آگ لگ گئی ہے، بس کرو، ٹھہر جاؤ، جس نام کو پڑھنے سے، یہ نام بہت طاقتور ہے، یہ نام بہت قوت والا ہے۔ چلو آپ یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ہمیشہ واک کے لیے جو ٹریک ہوتا ہے وہ کچا ہونا چاہیے۔ جو بھی پیدل چلنے والے ہیں، فٹنس کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ان کے لیے جو راستہ ہو، جو بنا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کچا ہو، پکا نہ ہو۔ جو کچا راستہ، کچی جگہ ہے، زمین ہے، کوئی کچی زمین ہے، وہ جس طرح گولی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، گولی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، کچی دیواریں کبھی نہیں گرتی، کبھی ان میں دراڑیں نہیں پڑتی، اور کچے گھر اور کچی دیواریں بڑے بڑے زلزلوں کو جذب کر لیتی ہیں۔ اسی طرح جو ٹریکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچے ہوں، دماغ سے لے کر آسمان سے لے کر زمین تک جب انسان چلتا ہے، ایک بجلی ہے دماغ سے لے کر سر سے لے کر پاؤں کے نیچے سے نکلتی ہے۔ یہ میں سائنس کی بات کر رہا ہوں، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا سائنس کی دنیا، جب نکلتی ہے، اگر نیچے پکا فرش ہو اور نیچے پکی جگہ ہو تو وہ بجلی پھیل جاتی ہے اور اس جسم کو نقصان دیتی ہے، اور اگر نیچے زمین کچی ہو وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض ارتھ دینے کے لیے زمین کے اندر دباتے ہیں تاروں کو کہ جس کو ارتھ دے رہے ہیں۔ ارتھ دینے کے لیے پانی کے اندر تار لے جاتے ہیں، بور کر کے کاپر کی تار ڈال کے پانی کے اندر ڈالتے ہیں۔ جب وہ ارتھ دیتے ہیں، سائنس کی دنیا سے سمجھا رہا ہوں، پاؤں کو پانی میں ڈبونا، جب وہ ارتھ دیتے ہیں تو بڑے بڑے فیوز نہیں اڑتے، بڑے بڑے حادثے نہیں ہوتے، اور بڑے بڑے کرنٹوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یا قہاروں کا عمل پاؤں ڈبونا، یا قہاروں کے عمل میں پاؤں ڈبونا، پاؤں ڈبونا، پاؤں ڈبونا۔ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے۔ اٹھا کے جادو کو جلا کے رکھ دیتا ہے، اور اگر جادو کو نہیں مانتے تو ابکری کے سوشل میڈیا پہ ہم نے انگریزوں کی بے شمار کتابوں کے لنکس ڈال دیے ہیں کہ انگریز جادو کو کتنا مانتے ہیں، جنات کو کتنا مانتے ہیں، نظر بد کو کتنا مانتے ہیں، کھوٹی قسمت کو کتنا مانتے ہیں، اور اچھی قسمت کو، نصیب اور مقدر کو کتنا مانتے ہیں۔ انگریزوں کی کتابیں اٹھاؤ، بعض ناواقف لوگ کہتے ہیں یہ جادو جنات، یہ نظر بد انگریزوں کو تو نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ آپ کے متعلق کی ریسرچ کی تحقیق کی کمی ہے، اپنی ناواقفیت کو ختم کریں، اپنی ناواقفیت کو ختم کریں۔
انگریز نے تو ایول آئی، بیڈ آئی اور بلیک میجک اور میجک پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ کتنی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، پوری دنیا میں واقعات موجود ہیں۔